غوث پاک نے کیا کہا تھا؟ عاشق بن کے دکھاؤں گا۔ عاشق بننا آسان نہیں، کھال کھچتی ہے، کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ ایک دادا کے 33 پوتے میدان کربلا میں شہید ہوئے، اسے عشق کہتے ہیں۔ ایک حسن کو زہر کے پیالے میں ڈبویا گیا، وہ شہید ہوا، تب عشق کی منزل طے کی۔ ایک مخدوم کائنات کو اپنے ابو جان کی جدائی برداشت کرنی پڑی، تب عشق کی پاکیزہ راہ کی مسافرہ بننے والی مبارک ٹیم کی وہ قیادت کرتی نظر آئی۔ عشق کی ایک عظیم ڈگری ہے جسے بڑی مشقتوں کے بعد لوگ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ سمجھیے گا، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسے محسوس کریں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ اب میں عاشق بنوں، یہ میری تھوری تھی جو میں نے حاصل کر لیا علم، اب پریکٹیکل طور پر اپنے ذات کو درست العلم حتی صرت خطبہ، کوئی جملہ ٹف نہ بولوں تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، حوالے بھی زیادہ نہیں تاکہ آپ ثقیل باتوں سے پرہیز کرنے والے لوگ ہیں۔ سنیں آپ، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے عشق کی منزل کو طے کرنے کے ارادے سے میں اپنے گھر سے نکل پڑا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، جب میں اپنے گھر سے نکلا نا، بغداد شریف سے تو 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پوچھے بولے۔ مدائن کہتے ہیں۔ اس شہر میں ایک مزار شریف ہے، اس میں وہ عظیم صحابی لیٹے ہوئے ہیں جن کے بارے میں حضور نے جملہ کہا تھا، دنیا جنت کو ڈھونڈتی ہے، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے۔ ان کے بغل میں 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے رازدار حضور کے صحابی رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے بغل میں سرکار امام جعفر صادق کے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے بغل میں سرکار جابر بن عبداللہ کے بیٹے جناب عبداللہ بن جابر بن عبداللہ، جو مدینہ شریف میں 100 سمہ قدیم پرانی مچھلی کی مارکیٹ کے قریب جن کا گھر تھا، وہ وہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ اسی کے قریب میں کسرا کا وہ محل ہے جس محل کی دیواریں حضور کی پیدائش پر پھٹ گئی تھی۔ اسی محل میں مخدومہ شہر بانو پیدا ہوئی۔ اگر یہ بات یقینی طور پر آپ نے سمجھ لیا تو پھر اس محل کو امام حسین کی سسرال بھی کہی۔ اسی کے قریب میں نہر فرات کا وہ حصہ ہے جس حصے پر حضور کے غلاموں نے نہر کے کنارے پہنچ کر کے دریا کو کراس کرنا چاہا۔ لہریں اتنی زیادہ تھیں کہ گھوڑے ڈوب سکتے تھے، لیکن حضور کے غلاموں نے، حضور کے صحابہ نے معلوم ہے کیا کیا؟ اس نہر کی لہروں پہ اپنے گھوڑے دوڑا۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی زمین کے بارے میں کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، پہلے ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ شعر، اس شعر کا جو مصداق ہے وہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مبارک بستی ہے، کی آمد ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کے قدم کی برکت، سرکار غوث اعظم کے فقراء اور مساکین کی سب میں شامل فرمائے۔ علماء کرام کے قدم کی ورود مسعود سے اللہ اس محفل کو تکمیل سے پہلے قبول فرما لے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولتے ہیں، لبیک یا غوث اعظم، مجھے بھائی لبیک یا غوث اعظم۔ سنیے گا تھوڑی سی علماء کرام کی میں قدم بوسی کرتا ہوں، بہت بہت مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ دیکھیں عبد الجبار بھائی ریسیو کرے، ماشاءاللہ فیضان حضور شیر پیش اہل سنت ہے، سبحان اللہ کے سرکارہ نے مشائخ پیلی بھی شریف کی دعاؤں کی امین ہے، سبحان اللہ۔ اس مبارک محفل میں اپنے اپنے بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، علماء کرام کا، سادات کرام سے محبت کرنے والوں کا، اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرق کی ترویج و اشاعت کرنے والے ہر اس شخص کا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور سادات کا غم ہے، اعلیٰ حضرت کا عشق ہے۔ سرکار غوث اعظم وہیں چلے گئے، 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن ایک شہر ہے۔ آپ چلیں گے انشاءاللہ؟ توجہ دیجئے، چلیں گے؟ ممبئی کی دنیا میں بات شروع ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں، میں اسی مدائن میں چلا گیا جہاں سرکار سلمان فارسی، حذیفہ یمانی، عبداللہ بن جابر، امام طاہر بن امام جعفر صادق، امام باقی لیٹے ہوئے ہیں۔ قریب میں کسرا کا محل اور نہر فرات کی لہریں۔ وہیں پر ایک جنگل ہے جس جنگل میں غوث پاک نے 25 سال دور گزارے ہیں۔ کتنے؟ 25 سال۔ کم سے کم 25 لوگ بولے۔ یہ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، آواز سنیے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے 25 سال اپنی زندگی کے اس جنگل میں گزارے۔ اس کی بات ہو رہی ہے، ولیوں کے سردار کی شیخ عبد القادر کیا کرنے وہاں پر گئے تھے؟ تعلیم حاصل کر لی تھی جامعہ نظامیہ بغداد شریف میں، وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اسی وعدے کو نبھانے گئے تھے۔
جو وعدہ آپ نے نوچی ہوئی لاش سے کیا تھا عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میں ادھر چلا گیا اور جا کر کے معلوم ہے جو کیفیت میری ہوئی وہ میرا دل جانتا ہے۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پڑھ کے بتائیں۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں الا اللہ کے نعرے لگاتا تھا، میری آواز سے آواز ملا کے جنگل کے شیر چیتے بھی پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں مجھے بھوک لگتی تھی، کھانے کے لیے پتیاں بھی نہیں ملتی تھی، پورا سال ہو جاتا تھا، 4 گھنٹے کے بعد بیوی کے سامنے دسترخوان پر گرم روٹیاں نہ ملی تو تماچے مار لیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے پورے سال کھانے کے لیے ایک روٹیاں بھی نہیں ملتی تھی، ایک چاول کا دانہ بھی نہیں ملتا تھا، ایک گلاس پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ بات میں بہت بیان کرتا ہوں، میں آپ سے بھی بیان کر رہا ہوں۔ آج شادی کے منڈپ پر اگر کھانا ملنے میں دیر ہو جائے نا، لوگ روٹی کو اپنی انگلیوں میں ڈال کے اسے نچاتے، سیلفی لے کے نیچے گالی دے کے بھیجتے ہیں، سالے کے پاس جب کھلانے کے لیے گرم روٹیاں نہیں تھی مجھے دعوت کیوں دی؟ چاول کے ڈھیرے جوتوں سے فٹ بال بنا کے پھینکے جاتے ہیں۔ ایک روٹی کا ٹکڑا اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس ٹیبل پہ اگر وہ روٹی رکھی ہوتی ہے تو یہی مسلمان جا کر کے اس روٹی کو نیچے پھینک دیتا، کہتا ہے پتہ نہیں کس غریب ذلیل نے اسے چھوا ہے، انفیکشن کا خطرہ ہے، اسے پھینکو اور تازہ دسترخوان لاؤ، فریش دسترخوان لاؤ، تازہ گرم روٹیاں لاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایمبیسڈر، ایک سفیر، ایک بدیش منتری روم گیا تھا جسے اٹلی کہتے ہیں، سامنے اٹلی کا بادشاہ بیٹھا تھا، حضور کا صحابی ایمبیسڈر بدیش منترالے میں سروس کرنے والا دسترخوان لگا تو حضور کے غلام وہاں پر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو انہوں نے کھانا کھایا، جب کھانا کھا لیا تو ایک روٹی کا ٹکڑا قریب میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ جب دسترخوان سمیٹا جا رہا تھا تو حضور کے صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے آپ نے اس روٹی کو اٹھایا، اسے چوم کر کے کھا لیا۔ جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں وہ اسے اپنے عمل میں لائیں، کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، سنیے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ جیسے کھایا ویسے وہاں کے میڈیٹر نے کہا پاگل ہو گیا تو، عرب کے بدو کہیں کے بھیڑ بکریاں چرانے والے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہارا دماغ نہیں ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا اٹلی کے لوگ زمین پر پڑی ہوئی روٹیاں اٹھا کے کھانے کو برا مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ ذلیل عمل ہے، تم اتنے گھٹیا آدمی ہو زمین کی روٹی اٹھا کے کھاتے ہو۔ تو حضور کے غلام نے کہا بے چپ، میں ان کتوں کو دیکھوں کہ حضور کی سنت کو دیکھوں، تو مجھے بتائے گا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ جس نے مجھے جہنم سے نکالا ہے اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں، جس نے مجھے شعور بخشا اسے رسولوں کا سردار کہتے ہیں، تو مجھے بتائے گا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ حضور کے غلام تھے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دشمنوں سے باتیں۔ آج مسلمانوں کے بچے روٹیاں اپنے جوتوں کے نیچے بسل دیتے ہیں۔ بتائیں آپ معاشرہ کیسے سنبھلے؟ فلسطین کے بچوں کو پینے کے لیے پانی نہیں، ہمارے بچوں کے لیے کھانے اتنے زیادہ ہیں کہ فریج میں سڑ جایا کرتے ہیں، ہم ایک روٹی بھی کسی کو دینے کو تیار نہیں، ایک روٹی بھی کسی کو دینے کو تیار نہیں، بند کر کے دروازہ ہمارے گھر میں کھانے کی عادت پڑ گئی۔ حضور کا عشق ہمارے سینوں میں کیسے آیا؟ دسترخوان پر 4 دانے اگر گر جائیں تو اسے نیوں چھڑک دیتے ہیں۔ کبھی سوچو اکیلے میں، تنہائی میں پڑھو اپنے آپ کو کہ حضور نے اس دسترخوان کے ان دانوں کے بارے میں کیا کہا، کیا کہا؟ آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی باتیں میری کسی کام کی نہیں ہوگی آپ کے، لیکن میں اپنے ان بھائیوں کی طرف سے آخری سب تک میں ایک بات کہتا ہوں، یہ بغدادی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، حضور کی ایک حدیث شریف یاد کر لو، اگر یاد کر لو کہ 50 سال تک کسی جلسے میں نہ جانا، صرف اسی حدیث شریف کو اپنے عمل میں لاتے رہو گے تو ہر رات جلسوں میں ہونے کا ثواب ملتا رہے۔ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ کس نے کہی بات؟ حضور نے۔ جیمز بانڈ کی فلم کا چیپٹر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑے بڑے جھوٹے جھوٹے اینکروں کی داستان نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ ایک دن میدان محشر کا 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اس دن جو 5 گھنٹے کے بعد جسے کھانا نہ ملے اسے تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کی بھوک کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب وہ اسے لکھ لو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس کا دل ہے وہ سبحان اللہ بولے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دسترخوان سے گرے ہوئے دانے اٹھا کے کھائے گا، میدان محشر کے 50,000 سال کے برابر والے دن اسے بھوک نہیں لگے۔
محبت سے بولے کتنے لوگوں نے جملے کو سمجھا ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی کر سکتے ہیں؟ کیا دقت پیش آتی ہے؟ حضور اپنی سسرال میں اپنے گھر امی عائشہ کے گھر میں حضور نے زمین کی روٹی اٹھا کے کھائی ہے. آج ہم گالیاں دیتے ہیں، ڈونگے میں گوشت نہ ہو تو ہم ڈونگے کو پلٹ دیتے ہیں. اگر روٹیاں مل جاتی ہیں، بوٹیاں مل جاتی ہیں تو ہڈیاں دوسروں کے سر پہ مار دیتے ہیں. اسی شادی حال میں تھوڑی دیر کے لیے ایک شخص اپنی کرسی چھوڑ کر کے پانی پینے کے لیے چلا گیا تو دوسرے ایک صاحب آئے، اس کی روٹی کو، اس کے پلیٹ کو نیچے پھینک دیا اور کرسی پر بیٹھ گئے. وہ آ گیا، اس نے کہا بھائی صاحب یہ کرسی میری ہے، میں کھانا کھا رہا تھا، میری پلیٹ رکھی تھی، روٹی رکھی تھی. وہ بولے تیرے باپ کی سیٹ ہے، تیری نشانی کیا ہے؟ وہ بولے بھائی ناراض مت ہو، میری یہ پلیٹ رکھی تھی، یہاں پر یہ روٹیاں رکھی تھی، وہ سب اس نے نیچے ڈال دی تھی. وہ لڑائی ہوئی کہ بارات کے واپس آنے کی نوبت آ گئی. یہ مسلم معاشرہ ہے، یہ مسلم معاشرہ ہے. حضور غوث پاک کے شہزادے سے یہ شباہت میں کا جملہ مجھے یاد آتا، انسانیت نوازی کا کچھ ہنر سیکھیں آپ اور ہم دونوں. صدیق اکبر مدینہ شریف میں ننگے پاؤں چلتے تھے. عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا میرے بھائی آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے ننگے پاؤں چلتا ہوں کہ کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. غوث پاک کے نام سے بریانی پک گئی، سبیلے پک گئی. سوچو غوث پاک کون ہے، محنت بھی کیا ہے غوث پاک نے. فرماتے پورے سال مجھے پانی نہیں ملتا تھا، جس کے دادا کے صدقے میں اللہ نے پانی کے وجود کو باہر کیا، اسے پانی پینے کو نہ ملے. جس کے قدم کی برکتوں سے ہمارے گھروں کے بچے کھا پی کے سوئیں، وہ میرا شیخ بھوکھا رہتا ہے. 900 سال سے جس کے لنگر خانے میں کبھی تالا نہ بند ہوا، وہ میرا شیخ عبد القادر پورا سال ایک دانہ بھی نہیں کھاتا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب مجھے بھوک لگتی تھی نا تو میں زمین پر گر پڑتا تھا، میں زمین پر گر پڑتا تھا. فرماتے ہیں مجھے مردہ سمجھ کے لوگ میری لاش کو اٹھا کر کے یتیم لاوارثوں کی لاش جہاں وہاں جا کے پھینک دیتے تھے. جب میرا نمبر آتا تھا نا انہی لاشوں کے بیچ میں مجھے اٹھا کر کے ٹیبل پہ رکھا جاتا تھا. مجھ پر مٹی کے مٹکے سے پانی ڈال کر کے مجھے نہلا کے کفن میں لپیٹ کے دفنانے کی بات کی جاتی تھی. جیسے مجھ پر پانی پڑتا تھا غوث پاک فرماتے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. مردوں کو نہلانے والا بتا رہے عبد القادر، تو عبد القادر میں جی کیا بات ہے؟ بولے اٹھ کے بعد تو زندہ ہے، لوگ تجھے میرے پاس مردہ سمجھ کے لائے. غوث پاک فرماتے چور مجھے پہچانتے تھے، سب کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، مجھے دیکھ کے بولتے تھے یہ پاگل ہے، عبد القادر مجنون ہے، اس سے کیا ڈرے. لوگ چور تک میرا لحاظ نہیں کرتے تھے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں گر پڑتا تھا، مجھے اتنی بھوک لگتی تھی. جب ہرے پیڑ کو دیکھتا تھا اس کے پاس جاتا تھا کہ شاید اس میں سے کوئی ایک پتی گری ہوگی. جب میں قریب جاتا تھا تو غوث پاک فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا تھا کہ میرے جانے سے پہلے 40 بھوکے فقیر اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کے پتیوں کے گرنے کا انتظار کر رہے. میں چھوڑ کے چلا آتا تھا. صاحبوں کبھی کھلا کے کھایا کرو، کبھی پلا کے پیا کرو، تم مسلمان ہو، تمہیں غریب نواز والا دین ملا ہے. کیا ہے غریب نواز والا دین؟ فرماتے میرے شیخ صوفی سلطان میاں اجمیر شریف میں جب کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی تھی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کر. آج مسلم معاشرہ چوپٹ ہو گیا. مسلمانوں کے بچے پھٹی پرانی پینٹ پہن کے زلفیں بکھیر کر کے جب غیر مسلموں کے محلے میں جاتے نا تو ہمارے غیر مسلموں کی عورتیں کہتی ہیں اپنی بچیوں سے بیٹی اندر چلی جا، وہ جسم کے لٹیرے آ رہے ہیں. جسے جسم کا محافظ قرار دیا گیا تھا آج وہ ڈاکو بن گیا. ذرا سوچیں آپ کیا نہ کھلایا آپ نے اپنے بچوں کو، کیا نہ پلایا آپ نے اپنے بچوں کو. جو چاہا آپ نے اپنے بچوں کو دیا ہے، لیکن حضور کی تہذیب نہیں دی، حضور کا کریکٹر نہیں دیا، حضور کا آئین آرٹیکل نہ دیا. معلوم ہے غوث پاک کیا فرماتے ہیں 25 سال تک میں بھوکا رہا، میں مدائن کے جنگلوں میں تڑپتا رہا، کہیں مجھے کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا. اگر پانی مل گیا تو مجھے روٹی نہ ملتی تھی، روٹی مل گئی تو پانی نہ ملتا تھا. ایک مرتبہ فرماتے ہیں غوث اعظم سرکار میں تڑپتا رہا، تڑپتے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے میں جنگل سے نکلا ادھر ادھر بغداد شہر کے ایک کنارے پر آیا. اس کنارے کو شونیزیا کہتے ہیں، بولنا نہیں نہ کوئی نعرہ، بس اسی انداز میں بیٹھو. مجھے آپ کے پیر کو چومنے کا دل کہتا اور میں میری دل سے دعا ہے اللہ سب کو اس جماعت کو سب کو ایک مرتبہ جلد بغداد دکھا دے. جب غوث پاک کا روضہ دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے. ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، ابھی سبیل و لنگر دیکھا ہے، جب غوث پاک کو دیکھو گے سمجھ میں آ جائے. تیرے دربار میں میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی میں نہیں. کیا شان ہے سیدنا شیخ عبد القادر کی. میرے سامنے بہت سارے بغدادی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ سب پنڈ بغداد والوں کا. ابھی آیا ہوں بغداد شریف سے، پھر انشاءاللہ اسی جنوری میں بغداد شریف کا سفر ہے. آپ سب کے قدم کے وسیلے سے اللہ کو بغداد کی زیارت سب کو نصیب عطا فرمائے. تیرے دربار میں میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بنی دیکھی. دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی. سرکار غوث اعظم فرماتے میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں نے عشق کی منزل کو سر کرنے کا وعدہ کر لیا تھا. میں نے کہا میرے مولا تو جس پر راضی ہو. کہتے میں بھوک کی وجہ سے تڑپ گیا، اٹھ نہیں پاتا، چل نہیں پاتا تھا، گرتے پڑتے میں بغداد کے ایک محلے میں آ گیا جسے شونیزیا کہتے ہیں. شونیزیا، اسی محلے میں ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام آرام کر رہے ہیں. اسی محلے میں ایک اللہ کے ولی ابراہیم خواص لیٹے ہوئے ہیں. شاید اس پہ آپ سبحان اللہ کے اسی محلے میں بہلول دانا بھی لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں ذوالنون مصری بھی لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں شیخ جنید بغدادی بھی لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں شیخ سر سکتی بھی لیٹے ہوئے. ہزار اولیاء کی جماعت اسی محلے میں. غوث پاک فرماتے ہیں میں گرتے پڑتے ہوئے شونیزیا کے محلے میں آ گیا. اور جب شونیزیا کے محلے میں آیا نا تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی. میں اس مسجد کے ایک کنارے پر یعنی اتر کی طرف مثال کے طور پر بیٹھ گیا. میں سمجھ گیا کہ اب یہ میری زندگی کی آخری رات، آخری دن ہے. اب میں چل نہیں پاؤں گا. میری پلکیں بھی کھل نہیں پاتی تھی بھوک کی وجہ سے. کسی ڈاکٹر سے پوچھو آپ اپنے اتنے بڑے شہر میں رہتے ہو، ہم تو اسے ملک کہتے ہیں. ممبئی کو اپنی زبان ہم ملک کہتے ہیں. ایک ملک ہے یہ. بڑے بڑے ٹاپ کلاس کے ہیڈ اسپیشلسٹ نیورو سرجن یہاں پر پائے جاتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ دنیا میں سب سے خطرناک موت کسے کہتے ہیں؟ شوٹ کرنا، پھانسی کے پھندے پر زہر کا انجیکشن دینا، سب سے خطرناک موت کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹروں کی اس پر تحقیق آئی ہے بھائی جان. سب سے خطرناک موت جو ہوتی ہے وہ بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں انسان دھاراواہک قسط وار مرتا ہے. قسط وار پورے جسم کا خون اسے نچوڑا جاتا ہے ہفتوں مہینوں تک. تب جا کے کہیں وہ 15 20 25 دن کے بعد اپنی کیپیسٹی کی بنیاد پر وہ زندہ تڑپ تڑپ کے ایک ایک آن وہ مرتا ہے. قسط وار دھاراواہک اسے موت آتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ بھوک کی وجہ سے سب سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں. علامہ شہادت نظامی صاحب کا مجھے جملہ یاد آتا ہے. کعبے شریف سے مینا کی وادی کا فاصلہ 6 کلومیٹر کا ہے، جہاں 60 نبیوں کی غائبانہ طور پر مزارات مبارکہ ہے. یہ وہ 60 نبی ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی ہیں. سمجھ رہے؟ یہ پیغمبر ہے اللہ کے، پیغمبر ہے اللہ کے. آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اپنے گھر میں، آپ کی 4 سال کی بچی دوڑ دوڑ کے روٹی لاتی ہے، سبزی لاتی ہے اور چاول لاتی ہے. کبھی روٹیاں لانے میں دیر کر دیتی ہے تو ہم اور آپ اپنی 4 سال کی بچی کے چہرے پہ تماچے مار دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. اپنی جوان بیٹی وہیں پہ کھڑی ہو کے اپنی ماں کے دوپٹے میں آنسو بہاتی. امی ابو کو جلال کیوں آتا ہے؟ ماں کہتی بیٹے تیرے ابو کو یہ نہیں پتا جس نے پیدا کیا اگر اس کو بھی یہی جلال آ گیا تو کیا؟ میں تو درخت کے سائے میں تھک کے بیٹھ گیا، جلے ہیں دھوپ میں جو ان کا حال کیا ہوگا. ذرا سی بات پر انسان کو آ گیا ہے جلال، جو ذل جلال ہے اس کا جلال کیا ہو. روٹی آنے میں دیر ہو گئی تو 4 سال کی بچی کے چہرے کو تماچے لال کر دیتا. سرکار غوث اعظم فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے میری پلکیں اٹھ نہیں پاتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پلکیں اٹھ نہیں پاتی تھی. تھوڑی دیر کے بعد اسی مسجد میں ایک شخص ٹفن لے کے آیا. ٹفن تھی نہیں مثال کے طور پر، اور کھانا لے کے آیا، جھولے میں کھانا لے کے آیا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے وہ بیٹھ گیا، اپوزٹ میں اتر کی طرف بیٹھا تھا، مثال کی طرف دکن کی طرف بیٹھ گیا مسجد کی، اور اس نے اپنا ٹفن کھولا، اپنے جھولے کھولے، کپڑے کھولے اور اس میں سے کھانا نکالا. میں بہت رویا تھا اس جملے پر. کسی کتاب میں دیکھیں جملہ یہی نظر آتا ہے. حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں مجھے بھوک اتنی زیادہ لگی تھی، جب وہ سامنے والا کھانا لقمہ اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، جب یوں اٹھاتا تھا اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے تو غوث پاک فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا، حساسیت کی وجہ سے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے منہ کو اس نے بار بار کھلتا ہوا دیکھا. مجھے اس نے کہا تعال مسافر ادھر ادھر ادھر. غوث پاک فرماتے میں اٹھ کر کے بڑی مشکلوں میں اس کے قریب گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھوکے ہو؟ دیکھیں آپ سچوں کے سردار کی داستان. بھوکے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے بھوک لگی ہے. اس نے پلیٹ کھسکا دی، کہا کھا لے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، کھا لے. میں نے کہا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، کھا لے. یہ میرا نہیں ہے، تیرا بھی نہیں ہے، پھر کس کا ہے؟ تو ہے کون؟ اس مسافر نے کہا میں مسافر ہوں. میں نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟
جس کا دل کہے سبحان اللہ کے لیے. میں نے کہا تم کہاں کرنے والے ہو؟ اس نے کہا اے مسافر میں ایران کا رہنے والا. یہی ملک غوث پاک کی پیدائش کا ملک تھا. بولے تم ایرانی ہو؟ بولے ہاں. بولے ایران میں کہاں؟ کہ مشہد کے جسے رے کہتے تھے. تم تہران کے جسے رے کہتے تھے. مشہد کیوں؟ بستان کیوں؟ جام کیوں؟ خرقان کے؟ کاشان کے؟ شازان کے؟ ہمدان کے؟ کہاں کیوں تم؟ اس مسافر نے کہا نا 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 میں جیلان کا رہنے والا ہوں. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کیا پیارا نام ہے. میں جیلان کا رہنے والا ہوں. غوث پاک فرماتے جب اس نے میرے شہر کا نام لیا میرے دل میں تڑپ پیدا. میں کہا تم جیلانی ہو؟ اس نے کہا ہاں مسافر میں جیلانی ہوں. میں نے کہا یہاں کیسے؟ وہ کہتا ہے بزنس کے لیے میں بغداد آیا تھا. بولے پھر؟ بولے میں کیا بتاؤں جب بغداد شریف آ رہا تھا جیلان سے میرے محلے میں ایک شرفا کا شریفوں کا بزرگوں کا اللہ کے ولیوں کا ایک خاندان آباد ہے. اس خاندان میں بوڑھی ماں رہتی ہے. وہ اتنی مبارک ہے پورے شہر کی جب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تب اس سے کہی جائے بات تب اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے. غوث پاک فرماتے اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے. یہی نام غوث پاک کی ماں کا ہے. فرمایا فاطمہ ام الخیر. فرمایا وہ بڑی مبارک ہے مستجاب الدعوات ہے دعاؤں کی قبولیت وہ سبب ہے مظہر ہے وہ اس کا وجود دعاؤں کی قبولیت کا سامان ہے. فرماتے پھر؟ تو اس نے کہا کہ اس مبارک خاتون نے مجھے بلایا پردے کی اوٹ میں مجھ سے کہا تم بغداد جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. بولے بزنس کے لیے؟ میں نے کہا ہاں. بولے بغداد میں ایک محلہ ہے جسے شان سراج کہتے ہیں وہاں مارکیٹ ہے جس سے الکفا کہتے ہیں قریب میں باب العزج محلے کا نام ہے وہاں پر ایک ادارہ ہے جسے جامعہ نظامیہ کہتے ہیں اس کے فاؤنڈر ہے شیخ ابو سعید مخزومی. اس میں بڑے بڑے ٹیچرز ہیں شیخ عبداللہ شیخ حماد عباس جیسے لوگ. اس میں میرا بیٹا عبد القادر پڑھتا ہے. عبد القادر پڑھتا ہے. جا کر کے میرے بیٹے کو کہنا یہ تیری ماں نے تجھے خرچے کے پیسے. ان دنوں میرے بیٹے کی یاد آ رہی. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اچھا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے ہاتھ کو اٹھا کے صرف اتنا بتا دے کہ میری ماں زندہ ہے؟ اتنا بتا سکتے ہیں ماں زندہ ہے ماشاء. آپ کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے اے اللہ تیرا شکر ہے. پوچھی بولے دل سے بولو اے اللہ تیرا شکر ہے. اگر ماں آپ کے ساتھ میں ہو تو ماں کا ہاتھ چوم کر کے اپنی آفس میں اپنے کارخانے پہ اپنی ڈیوٹی پہ جایا کرو انشاءاللہ. روزانہ اگر ماں آپ کے گھر میں یو پی میں بہار میں جھارکھنڈ میں کہیں بھی ہے تو اپنی ماں کی خیریت لیا کرو انشاءاللہ. بولے ماں ماں ہوتی ہے. اگر ماں چلی گئی تو اس عہدے پر کوئی نہیں آئے. ترس جاؤ گے دوستو دعائیں اٹک جائے گی کوئی اسے ٹھیلنے والا نہیں ملے گا. سمجھ رہے میرے بڑے عظیم محسن شیخ بشیر گیلانی بغداد شریف میں ان کے گھر پہ گیا ہوں. مجھ سے بولے کورونا کے دور میں میری بیوی میرے بچے میری بچیاں سب بیمار پڑ گئے. میں سمجھ گئی یہ سب مر جائیں گے بچیں گے نہیں. میری بوڑھی ماں تھی میں اپنی ماں کے پاس روتا تھا. میں نے کہا امی یہ میرے بچے بچیں گے نہیں سب کے سب مر جائیں گے. کورونا نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے. میری ماں دعا کرتی رہی. پورا گھر پریشان تھا. اچانک کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا. میں نے اپنی ماں کو کرسی بٹھایا اور ایک ٹرے لایا اور اپنی ماں کے دونوں پیر دھلے. پیر دھلنے کے بعد اس پانی کو میں نے اوپر ٹیبل پہ رکھا گلاس میں بھر بھر کے اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو پلاتا جاتا اور کہتا جاتا بیٹا یہ پانی پی لو کسی اور وجہ سے موت آ سکتی ہے کورونا کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی. میرے بچے کیوں؟ بولے کیوں ابو؟ تو میں کہتا تھا اس لیے تمہیں میں نے اپنی ماں کے پاؤں کا دھول پلا دیا. ماں ماں ہوتی ہے. تم چلے آتے ہو پردیس میں تمہاری ماں اس جگہ پر کھڑی ہو کے روتی ہے جہاں پر تم سے اس نے آخری ہوتے ملاقات ہوتی. سمجھے تمہارے کپڑوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے روتی ہے. تم اپنی ماں کو یاد بھی نہیں کرتے ہو. تمہاری ماں اس جگہ پر کھڑی ہوتی ہے جہاں پر تم کھڑے ہو کر کے اپنے بچوں سے پیار سے باتیں کر رہے تھے. تمہاری ماں کہتی ہے باہر نکل کے اپنے پڑوسن سے کہتی ہے میرا بچہ جب جا رہا تھا نا تو میرا بچہ اتفاق سے وہ کسی نے میٹھا پان دے دیا تھا میرا بچہ یہی پہ تھوکا تھا. میرے بچے کی تھوک کے پیک کی نشان یہاں پر پائے جاتے. تمہاری ماں تمہارے ہر قدم کو یاد رکھتی ہے اور تم ممبئی کی رنگین دنیا میں آ کے ماں کو بھول جاتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لیکن یہ شہنشاہ ہیں نعت کے حوالے سے. ایک عاشق آدمی ہے ایک سچا آدمی ہے جس کے قدم کو میں بہت فخر سے چومنا چاہتا ہوں. بھائی محترم غلام نور مجسم صاحب. میں آ تو گیا یہاں پر میں نفیس بھائی کی وجہ سے اپنے دوستوں